अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, हमेशा साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह खुश व खुर्रम रहें और अल्लाह पाक आपको रमज़ान के रोज़े रखने की इसी तरह तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत सारी खुशियाँ मनाएँ। इन खुशियों में उन लोगों को शरीक करने की ज़रूर कोशिश करें, जो इनको खुशियों जो ये खुशियाँ मनाने से कासिर हैं। 2 वक़्त का उनका जो वो एक ज़ाहिर है एक डिस्टर्ब होता है, तो रमज़ान शरीफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जिनको मदद की ज़रूरत होती है। हुकूमत अपने तय मदद कर रही है, मुख्तलिफ जगह पे मरयम नवाज़ मेहमान प्रोग्राम के तहत लोगों के दस्तरख़्वान बिछाकर, उनके रोज़े खुलाकर, तो आप भी ये काम ज़रूर करें। हस्बे वादा और हस्बे ज़रूरत। हुकूमत ने इमरान खान की आंख के हवाले से जो दूसरा टीका था, दूसरी डोज़ थी, वो भी दे दी गई है। उनको दूसरा टीका लगा दिया गया। इमरान खान को कल रात 1 बजे के करीब आंख के इलाज के फ़ॉलो-अप के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया था। एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक इमरान खान को 24 फरवरी को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इमरान खान साहब को मतलूबा इंजेक्शन दिया गया। पिम्स अस्पताल के मुताबिक डोज देने से कबल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्ट ने भी कार्डियोग्राफी और ईसीजी की, जिसके नतायज नॉर्मल आए। अस्पताल में क्याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में इमरान खान के वाइटल मुस्तहकम रहे, जबकि फिजिशियन ने भी उन्हें तबी तौर पर जो है वो मुस्तहकम करार दिया। पिम्स और शफा आई अस्पताल के सीनियर डॉक्टर की मौजूदगी में ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर सर अंजाम दिया गया और प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने बाकायदा तौर पे खान साहब का मुआयना किया। अस्पताल अलामिया के मुताबिक मुआयने के बाद इमरान खान को ज़रूरी हदायत, फ़ॉलो अप मशवरे, नुस्खे, दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। ये जो है प्रोसीजर हुआ है जी, और मेरे ख्याल में ये हुकूमत की तरफ से एक बड़ा अच्छा कदम है कि हुकूमत ने इमरान खान साहब की जो भी मेडिकली तौर पे उनको उनकी बॉडी की नीड थी उसको पूरा किया है, और उस पूरा करने के बाद खान साहब माशाल्लाह जिस मसले में थे, जिस मसाइल में थे, वो निकल रहे हैं और रिकवर कर रहे हैं। हुकूमत इस पे कोई सियासत नहीं कर रही, खान साहब के दौर की तरह इस पे कोई लंबे चौड़े बोर्डों पे बोर्ड और जब वो चीज़ें खराब हो जाएँ तो तब वहाँ तक ले जाना नहीं किया, बल्कि जो उनका राइट है, जो उनका हक है, जो उनकी ज़रूरत है, उनको प्रोवाइड की गई है। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत उस बंदे को, जिस बंदे ने अपने दौरे ज़ुल्म में जो-जो उन पे मुज़ालम किए, मुज़ालम ढाए, उनकी फैमिली, उनकी पार्टी और दूसरी सियासी रहनुमाओं के साथ उनका बदला नहीं लिया, बल्कि एक अच्छे जेस्चर के साथ, एक नेक नीति के साथ, एक कैदी को जो इस वक़्त जेल में अपने मुख्तलिफ जो उसने जराइम किए हैं, सज़ा काट रहा है, उनको पूरी की पूरी वो तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, जो उनको चाहिए थी। इमरान खान के फॉलोअर्स, यूथिये, यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हर वक़्त सोशल मीडिया पे हाँ जी, समझ गए हो ना की कर देना सोशल मीडिया ते। लेकिन आप ये देखेंगे कि हुकूमत ने बताया था कि इमरान खान को फलां तारीख को दूसरा मुआयना होगा और अस्पताल लाया जाएगा। इसके बावजूद कोई यूथिया अडयाला ना पहुँचा, ना उनका कोई लीडर अडयाला पहुँचा, ना उनका कोई फॉलोअर्स पिम्स अस्पताल आया। किसी को पता भी नहीं चला और इमरान खान का इलाज कराकर वापस शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद ये प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं कि ये क्या हो गया, वो हो गया। इमरान खान का अगला जेल में आज भी जो है वो मतलब कि खाना-पीना माशाल्लाह जो है वो अपनी रूटीन के साथ कर रहे हैं। अपनी आँख का इलाज करवाने के बाद फिर वही देसी मुर्गी जो है, देसी बकरे की यखनी जो चने, भटूरे, न जाने क्या-क्या आज भी खाया और माशाल्लाह वो सेहतमंद है। लेकिन यहाँ पर किसी को तौफ़ीक नहीं हुई कि वो खान साहब की जेल के बाहर जो लोगों को ताना दिया करते थे, हाँ जी, दूसरे लोगों को ताना दिया करते थे। मुझे तो याद है जब नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे, मरियम नवाज़ साहिबा थे जेल में थी, तो कोट लखपत जेल के बाहर मुस्लिम लीग नून के कुछ कारकुन जो हैं, वहाँ पर अपना पक्का-पक्का डेरा बनाकर बैठ गए थे। वो एवरीडे रूटीन में वहाँ पर आकर बैठते थे, और वो एक वक़्त ऐसा आया था कि 23 मार्च को एक बहुत बड़ा जलसा करवाने वर्कर चल पड़े थे, जिसको हुकूमत वक़्त ने रिक्वेस्ट की जेल के उन कैदियों को कि जनाब आपके जो वर्कर हैं वो वहाँ पर बहुत बड़ा जलसा करना चाहते हैं, कोई मसाइल पैदा होंगे तो उनको रोकें। तो उस वक़्त फिर रोका गया मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से। लेकिन यहाँ पे यूथियों का बाबा मतलब अंदर जांदा भी है, आंदा भी है, बस वो आते हैं, अपने-अपने कैमरे उठाते हैं, अपने-अपने ट्विटर हैंडल उठाते हैं, यूट्यूब चैनल लाइव करते हैं। वहाँ पे 2-3 घंटे के लिए जो ड्रामेबाज़ी, रंगबाज़ी करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो फिर मुकाबला तो नवाज़ शरीफ का ना कर सके ना उनके वर्कर नवाज़ शरीफ के वो उन्होंने तो साबित किया, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा साबित किया। मरियम नवाज़ साहिबा जब नैब
کے باہر گئی تھی کوٹ لکھپت پہ، وہاں پہ ان کے ورکروں نے ثابت کیا، مریم نواز کے ساتھ وہ دیوار بن کے کھڑے ہوئے اور نیب کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور وہ ورکر ایون جیلوں میں گئے، جیلوں میں گئے، اس کے بعد جو ہوا وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے۔ تو ورکر جو ہیں کسی پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں، لیکن جیسا فراڈ لیڈر ویسے فراڈ ورکر وہ بھی آگے نہیں آتے۔ ادھر سہیل افریدی کے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہیں، ان کے منصوبوں پر اعتراض ہو رہے ہیں۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین مسٹر گوہر علی خان نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو ایک متنازع یعنی عمران خان رہائی فورس قائم کرنے کے اقدام سے روکنے کی مداخلت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق مسٹر گوہر نے دو ٹوک انداز میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی ایسے گروپ کا قیام جسے فورس کہا جائے، خصوصاً اگر اس کے ارکان کسی سیاسی مقصد کے لیے حلف لیا جائے، تو اسے غیر آئینی اور غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ یہ اقدام اکثریت پسندی کے دائرے میں شمار ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس میں دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے بھی رابطہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن اتحاد کے اندر اس اقدام کے خلاف سیاسی ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔ سیاسی حلقوں میں اس تجویز کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، اور اندرونی ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے 22 فروری کو مجوزہ فورس کے ارکان سے حلف لینے کا ارادہ کیا تھا، تاہم اندرونی اعتراضات کے بعد آخری لمحے اس کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ ادھر سہیل افریدی ایسی فورس بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف سے انہوں نے کل اعلان بھی یہی کر دیا تھا کہ اس کی لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ اپنے لوگوں کو فوج کے خلاف یوں اکسانا، پھر فورس کو تشکیل دینا خطرناک عزائم ہے۔ یہی حرکتیں دہشت گرد کر رہے ہیں، اور وہ بھی ملٹری کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں سہیل افریدی صاحب جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ آنے والے دنوں میں ان کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اپنی پارٹی کی طرف سے، اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، کہ یہ مطلب جو آپ ڈرامے بازی شروع کر رہے ہیں یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ آپ فورس بنا رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مقابلہ ہے، اور ان کو کیا آپ پھر کوئی الذوالفقار بنا رہے ہیں، یا پھر کسی دوسرے ملک کی طرح کوئی ایسا ایک سیاسی جماعت اپنا عسکری ونگ بنا رہا ہے جو کہ باقاعدہ طور پر بندوقوں سے لیس ہوگا؟ کیا وہ جا کر حملے کیا کرے گا؟ کیا وہ جو دہشت گردوں کی طرح پہ معصوموں کی جان لیا کرے گا؟ کیا وہ جس طرح طالبان حملے کر کے اپنی ساتھیوں کو کے پی کے کی جیلوں سے چھڑواتے ہیں، ویسے کیا آپ کی جو فورس ہے عمران خان کو جیل سے چھڑوانے کی کوشش کرے گی؟ میرے خیال میں یہ سب غلط ہے۔ سیاست کو سیاست کی طرح کرنا چاہیے، سیاست کو سیاست کی طرح لے کے چلنا چاہیے۔ سیاسی لڑائی جو ہے وہ ہمیشہ سڑکوں پر ضرور ہوتی ہے۔ پی ڈی ایم کی تحریک چلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ پی ڈی ایم کی تحریک اس طرح چلی کہ کسی گملہ، دیوار، سڑک، کسی جگہ پہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ لوگ آتے تھے، جلسہ ہوتا تھا، اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ریکارڈ کرواتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ لانگ مارچ بھی ہوئے، بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہوئی، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا جو آج وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب کرنا چاہتے ہیں۔ طاقت کے زور پر عمران خان کو ریلیز کروانا چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سول ایشین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایئر پنجاب ایک رجسٹرڈ ایئر لائن ہے، لائسنس ان کو مل چکا ہوا ہے۔ اگر وہ اس میں یہ جہاز بھی پارک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس جہاز کا رولا پڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اس میں اپنا جہاز پارک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، رجسٹرڈ ایئر لائن ہے۔ طیارے تو سارے چیف منسٹروں کے پاس ہیں، اگر پنجاب کے چیف منسٹر نے طیارہ لے لیا تو اس میں کون سی کوئی اتنی بڑی قیامت آ گئی ہے کہ اس پہ آپ لوگ مسلسل جو ہے وہ 2-4 دنوں سے جو ہرزہ سائی کی جا رہی ہے۔ مریم نواز کی بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب پرفارمنس ایسی ہے، آؤٹ سٹینڈنگ ہے، اگر اس روٹ لیول پہ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی خدمت کر رہی ہیں، اور ان کو خدمت کرنی بھی چاہیے، اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں، خدمت بھی ہو رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ 10 ارب کا میں نے کل بھی اپنے ویلوگ میں بتایا تھا کہ 10 ارب کا جہاز ہے پاکستان، جو پنجاب کا بجٹ ہے وہ 5335 سم تھنگ کا بجٹ ہے، تو اس میں اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی چیز لے لی ہے یا اس قسم کا کوئی مطلب کہ وہ کر لیا ہے تو اس میں کوئی حرج تو ہے نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ٹویٹ، ایک بہت زیادہ شور مچایا جا رہا تھا کہ 10 ارب میں کوئی 100 ہسپتال، 500 اسکول اور 10,000 کالجز بن سکتے تھے 10 ارب میں۔ تو ایک بڑی مزے کی ٹویٹ میرے سامنے گزری، امجد حفیظ صاحب ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کی کہ پنجاب حکومت، اور امجد حفیظ صاحب جو ہیں ظاہر ہے یہ پنجاب حکومت میں آفیسر ہیں، ان کے پاس جو انفارمیشن دے رہے ہیں یہ انفارمیشن غلط نہیں ہو سکتی۔ پنجاب حکومت نے پچھلے 2 سال میں 2500 بنیادی ہیلتھ یونٹ، 2500 بنیادی ہیلتھ یونٹ جو ہیں وہ ان کو دوبارہ نئے سرے سے بنایا ہے، 320 رورل ہیلتھ سینٹر کو ریویمپ کیا ہے۔ اس وقت 25,000 نئے کمرے اسکولوں کے اندر بن رہے ہیں، 9700 نئے ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن سینٹر بنے، 9700 10,000 کے قریب جو اسکولوں کے اندر وہ جو بچے ارلی ایج میں آتے ہیں
اور وہ وہاں پہ رہتے ہیں، اور اسکول سے پہلے جو ان کو اسکول میں رہنے کی عادت پڑتی ہے، ان کو ایک ماحول دیا جاتا ہے، اسکول دوست، کتاب دوست، تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو ان کو کتابوں سے انس ہو۔ یہ 10,9700 بنائے جا رہے ہیں۔ 11 اضلاع میں مفت اسکول میل پروگرام چل رہا ہے، 11 اضلاع میں مفت اسکول پروگرام چل رہا ہے، اور یہ جو پروگرام چل رہا ہے، یہ تقریباً 11 لاکھ بچوں کو فوڈ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ 11 لاکھ آؤٹ آف اسکول سے بچے اسکول لائے جا چکے ہیں۔ 20,000 گوگل کروم بکس تقسیم کی جا چکی ہے۔ 10,000 اسٹیمز لیبس بن رہی ہیں، لیبس جسے آپ کہتے ہیں۔ 11,000 کم اساتذہ اور بچوں والے اسکولوں کو ری آرگنائزیشن کے ذریعے 57% سے زائد ان کی جو حاضری ہے اسکولوں میں یقینی بنائی گئی ہے۔ اور یہ صرف انہوں نے، کیونکہ وہ ایک کہا جا رہا تھا کہ 10 ارب میں اتنے اسکول اور اتنے کالجز بنائے جا سکتے تھے یا بنائے جا رہے ہیں، تو امجد حفیظ صاحب نے بتایا کہ یہ سارا کچھ ساتھ چل رہا ہے، بلکہ اس لیول پہ چل رہا ہے۔ اگر یہی جو میں نے آپ کو وی لوگ میں بتایا، اگر مجھے پاکستان تحریک انصاف اسی طرح کا پروگرام یا اسی طرح کی تعداد میں اگر مجھے کے پی کے میں بتا دیں تو میں بڑا شکر گزار ہوں۔ بلوچستان والے بتا دیں مجھے، یا پھر سندھ والے جن کی 18 سال سے حکومت، بتا دیں کہ کیا انہوں نے پورے اپنے ٹنور میں 25,000 نئے ہیلتھ یونٹ جو ہیں ان کو ریویمپ کیا ہے، 320 ہیلتھ سینٹر کو ریویمپ کیا ہے۔ اس وقت 25,000 نئے کمرے اسکولوں میں بن رہے ہیں، کیا انہوں نے 18 سال میں 25,000 نئے کمرے بنائے ہیں؟ یا اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت والا صوبہ جو ہے کے پی کے بتا دیا، تو باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو ایک جہاز جو خریدا گیا ہے، وہ جہاز اس لیے خریدا گیا ہے کہ مریم نواز 184 منصوبے ہیں، اور ہر ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ وہ کسی نہ کسی دوسرے صوبے میں جا کر وہاں پہ اس کے یا تو اس کو جا کے چیک کرنے جا رہی ہیں، اس کا افتتاح کرنے جا رہی ہیں، اگر وہ کمپلیٹ ہو گیا تو لوگوں کو سہولت کھولنے جا رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کے لیے ان کو جتنی تیزی سے پہنچنا پڑتا ہے، میاں والی کی مثال دے چکا ہوں، 3:15 پہ جہاز اڑا مریم نواز صاحبہ کا، 12:15 پہ، اور 3:15 پہ واپس پہنچ گیا تھا۔ 3 گھنٹے میں وہ 3 وہاں پر جو ایونٹ ہے وہ ان کو اٹینڈ کر کے واپس آ چکی تھی۔ یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کا ٹائم بچا، وہ جو پہلے صبح میٹنگ کر کے گئی وہ بھی کر سکیں گی، اور پھر شام کو آ کر 3 بجے کے بعد جو کام کرنا چاہتی ہیں حکومت کے وہ بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ صرف 3 گھنٹے، اور اگر مریم نواز کو بائی روڈ جانا پڑے میاں علی، تو ان کو میرے خیال میں 2 دن چاہیے۔ اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رکھے۔ یہ جہاز اصل میں تکلیف ان کو دے رہا ہے جن کو مریم نواز کی کارکردگی سے تکلیف ہے۔ یہ صرف اور صرف وہ لوگ اس سے دکھی ہو رہے ہیں جن کو لگ رہا ہے کہ مریم نواز جو ہے، حالانکہ 10 ارب کا جہاز جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اس حکومت کے لیے، جس حکومت کی جو کارکردگی ہر شعبے میں بڑی کلاس کی ہے، اور ان کے پاس اپنے پیسے بھی ہیں، اور باقی جو مسائل ہیں جو گنوانے والے گنواتے ہیں، وہ تو اپنے گھر کے مسائل بھی 24 گھنٹے گنواتے رہے ہیں، آپ ان کو نہیں ون کر سکتے، تو یہاں پہ ان کو کیا جواب دے سکتے؟ بٹ نہیں ہو، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔